گھوڑے کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ اگر حلال ہے تو پھر اتنے سارے گھوڑے یوں ہی مر جاتے ہیں اور حلال جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اس پر کیوں آج تک علماء نے آواز بلند نہیں کی؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے، اور اگر منع کیا ہے تو کب کیا تھا، اور پھر اس کا حکم دیا تو کب دیا؟ گھوڑے کے بارے میں علماء کرام کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنیفی، امام یوسف اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، جبکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ گھوڑا حلال کیوں ہے۔ حضرت اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا کیا اور اسے کھایا۔ جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ غزوات انہی حدیث کی بنا پر گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنیفی، امام یوسف اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے۔ آئیے اب بتاتے ہیں آپ کو کہ حضرت امام جعفر اور حضرت امام ابو حنیفہ نے گھوڑے کے گوشت کو کیوں مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اپنی ایک اور نعمت بیان فرما رہا ہے کہ زینت کے لیے اور سواری کے لیے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں۔ بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ انہی اور چوپاؤں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کا گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیات سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپایوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ انہیں تو کھاتے ہو، پس یہ تو کھائے ہوئے جانور، ان تینوں کا ذکر بیان کر کے فرمایا ان پر تم سواری کرتے ہو، پس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن جنبل لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں میرے والد حارث مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ مکہ تشریف لائے تو میں نے ان کا استقبال کیا۔ قریبی کاشتکاریوں نے ایک گھوڑا شکار کیا اور ہم نے اس کو پانی اور نمک میں پکایا۔ گھوڑے کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر کے اس کا سریہ تیار کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا۔ ساتھیوں نے جب دیکھا کہ گھوڑا پکایا گیا ہے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، نہ تو ہم نے ان کو شکار کیا اور نہ ہی شکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کیا اور پکا کر ہمارے سامنے گوشت پیش کیا ہے، تو اب اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس کو ناجائز کہتا ہے؟ وہاں موجود لوگوں نے حضرت علی کا نام لے دیا۔ حضرت عثمان نے فوراً ایک قاصد بھیج کر انہیں بلا بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، جب حضرت علی آئے تو حضرت عثمان کہنے لگے، اے علی، نہ تو میں نے اس گھوڑے کا گوشت شکار کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کا گوشت پکانے کا، یہ سب ایک نامحرم جماعت نے کیا ہے، تو اب ہمارے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی فوراً کہنے لگے کہ میں ہر اس شخص کو کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہوں جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنگلی گدھے کے پکا کر لائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم محرم ہیں، اسے غیر محرم کو کھلا دو۔ اس پر 12 صحابہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت علی کی تصدیق کی۔ یہی بات پھر حضرت علی نے 70 مرغوں کے انڈوں کے بارے میں کی۔ ناظرین گرامی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرار نہیں دیا، اسی وجہ سے ترکی میں گھوڑے کے گوشت کو حلال کہا گیا ہے اور عام ہوٹلوں میں ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو جعفر کے نزدیک گھوڑے کے اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحد کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچنے میں گھوڑوں کا
استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ملک کی قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب آلۂ جہاد نہیں رہے، لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجود زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔